يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی کانٹیکس میں آگے بات چل رہی ہے جس میں کل مکمل ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جس کو کسی چیز کی علامت قرار دیا جائے، نشانیاں۔ عطا نے کہا کہ شعائر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اللہ کی ناراضگی سے اجتناب کیا جائے اور اس کے جو احکامات ہیں اس کے احکام کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے مراد ہیں مناسک حج، حج کے جو مناسک ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مشرکین کعبے کا حج کرتے تھے، ہدی بھیجتے تھے، مشاعر کی تعظیم کرتے تھے اور سفر حج میں تجارت کرتے تھے، تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں نے جب ان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ مسلمانوں نے کیوں ارادہ کیا تھا ان کے اوپر حملہ کرنے کا، کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال میں 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، 3 مہینے تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور جو رجب کا مہینہ ہے وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جون سی ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ہدی وہ اونٹ، بکری یا گائے جس کو بیت اللہ میں ہدیہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی بے حرمتی نہ کرو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ قلائد کی بے حرمتی کرو۔ قلادہ قلائد کی جمع ہے۔ اب وہ جانور جو قربانی کی کیے جانے کی نشانی کے طور پر جن کے گلے میں اون کا ہار یا اس زمانے میں کوئی جوتی یا درخت کی چھال ڈال دی جاتی تھی،
تو اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد وہ جانور ہیں کہ جن کے گلوں میں وہ قلائد ڈالے جاتے تھے، وہ نشانی کے طور پر کہ یہ جانور جون سی ہدی کے گلے میں قربان کیے جانے کی نشانی کے طور پر کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو کعبہ شریف کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، اب آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، وہ 4 مہینوں کا ذکر ہوا، اور جو کعبے میں قربانیاں بھیجی جائیں نہ ان کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں۔ جو قربانی کے جانور جا رہے ہیں ادھر کعبہ شریف کی طرف، ان کے گلوں میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں یا جو نشانیاں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کعبے کی طرف جانے والی قربانیاں ہیں، یہ اس کے لیے مخصوص قربانیاں ہیں، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اچھا، آگے فرمایا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والی ہوں۔ اے ایمان والو، نہ تو ان کی بے حرمتی کرو جو اللہ کی نشانی ہے، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں خصوصاً قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے۔ اب آگے فرمایا نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں، مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ابن جریج نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس آیت میں جو لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے ان لوگوں اس وقت ان لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا، تو حجاج پر لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا کہ یہ بے حرمتی نہ کرو۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اب آپ کو اس آیت کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، جو میں اب آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا۔ ایک شخص تھا حتم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ کی دعوت کے متعلق غور و فکر کری۔ اچھا، اس نے آپ سے ساری باتیں سنی، اس نے آپ سے کہا کہ میں اپنی قوم کے سامنے آپ کی دعوت پیش کروں گا، میں اپنی قوم کے سامنے آپ کی دعوت پیش کروں گا، آپ بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو حضور نے جب اس نے پوچھا نا، اس نے کہا کہ میں غور کروں گا اور اپنی قوم سے بات کروں گا اور اپنی قوم کے سامنے آپ کی دعوت رکھوں گا، ذرا آپ مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مجھے جو آپ دعوت کرتے ہیں ذرا مجھے اس کی تھوڑی تفصیل تو بتائیے، آپ دعوت دیتے کس چیز کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اب وہ کہنے لگا، اس نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، کہنے لگا اس دین میں تو بہت سختی ہے، چلو پھر بھی میں اپنی قوم کے پاس جا کر آپ کی دعوت کا ذکر کروں گا، اگر انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ اس دین کو قبول کر لوں گا، آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا، اور اگر انہوں نے اس آپ کی دعوت سے پیٹھ پھیر دی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے تم جاؤ، واپس جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ میرے پاس کافر چہرے کے ساتھ آیا، یہ شخص میرے پاس کافر چہرے کے ساتھ آیا، اور جب میرے پاس سے اٹھا اور یعنی نکلا تو میں دھوکہ دیتے ہوئے نکلا، دھوکہ دیتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ کافر چہرے کے ساتھ آیا تھا، یعنی اس نے بتا دیا تھا کہ بھی میں کافر ہوں، آپ مجھے اپنی دعوت کا بتائیں، میں اپنی قوم سے جا کر مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے مان لیا تو ٹھیک ہے، ویسے آپ کی دعوت ہے جون سی بڑی سخت جون سی ہے، آپ کے دین میں ہے بڑی سختی۔ تو حضور نے فرمایا یہ آیا تو کافر چہرے کے ساتھ تھا مگر گیا دھوکہ دیتے ہوئے، جون سے میرے پاس سے دھوکہ دیتے ہوئے نکلا۔ اچھا، اب وہ جب مدینہ منورہ کی چراگاہوں کے پاس سے گزرا تو آپ کے اصحاب نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ نکل گیا اور یمامہ پہنچ گیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جاتے جاتے راستے میں سے صحابہ کرام کے مال اور اونٹ وغیرہ بھی چوری کر کے نکل گیا وہاں سے۔ اچھا خیر، اب وہ آپ کے صحاب نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن اس روایت میں یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ نکل گیا اور یمامہ پہنچ گیا اور حج کے موقع پر سامان تجارت لے کر آیا۔ اب اس وقت تو وہ نکل گیا اور صحابہ کرام کی پہنچ سے بھی نکل گیا۔ اب جب حج کا موقع آیا تو وہ تجارت کا سامان لے کر آیا کہ میں حج کے اوپر تجارت کا سامان بیچوں گا اور نفع حاصل کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اس کو پکڑ کر اس کا سامان اس سے چھین لیا جائے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس شخص کو پکڑ لیا جائے اور اس سے جون سے یہ جو سامان ہے یہ چھین لیا جائے۔ تو اس وقت اس موقع کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والی ہیں۔ تو یہ آیت جون سی ہے اس وقت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیہ کریمہ جون سی ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو پھر اب تم شکار کر سکتے ہو۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کو منع کر دیا گیا تھا،
حرام کر دیا گیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، جیسے کہ پچھلی آیت میں کل بیان ہوا تھا کہ جب تم نے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار منع ہے، ممنوع ہے۔ اب تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ اور اب فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اب کرو جب احرام کھول دیا۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت جو ہے وہ تمہیں اس بات پر نہ اکسائے، وہ اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، تو اب تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، اب تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں کے ساتھ اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، تو تم بھی اب ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ اب تم بھی ان کے ساتھ کرو، نہ، ایسا نہ کرو۔ کسی قوم کے ساتھ تمہارا بغض تمہیں اس کے ساتھ زیادتی پر نہ ابھارے، یعنی جس طرح مشرکین نے تمہیں عمرے کے لیے مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، اسی طرح تم ان کو مسجد حرام میں جانے سے نہ روکو، تم نہ روکو۔ اچھا، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود مشرکوں کو مسجد حرام میں جانے سے منع کر دیا۔ وہ اب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جیسا بھی حکم فرما دے اپنی ملک کے اندر جیسا مرضی تصرف فرمائے۔ یعنی سورۃ التوبہ کے اندر جو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس آیت کے اندر تفصیل سے آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمام مشرک محض ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مسجد حرام میں جانے سے منع کر دیا، مگر یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے حضور سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ اب ہم اس کے جانور پکڑ لیں سارے جو ان سے ہیں، اور اس کا مال جو ان سے وہ پکڑ لیں اور اس کو وہاں جانے سے روک دیں، تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جو ان سی ہے یہ نازل ہوئی۔ قریش مکہ کا ایک دستور تھا، اور یہ قریش کے اندر یہ عادت چلی آتی تھی، وہ اس بات کے بڑے اصول کے ساتھ پابند تھی کہ حج اور عمرے کے لیے کسی پر پابندی نہیں تھی۔ جانی دشمن بھی اگر حرم کا مہمان بن کر آ جائے تو اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ ایسا دشمن جس سے جان اور قتل کے معاملات چل رہے ہوں، اگر حرم کا مہمان بنتا تھا تب وہ اس کا احترام کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب 6 سن ہجری، جس کا کل تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو کفار مکہ نے ان کو حدیبیہ کے مقام کے اوپر روک لیا اور ان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے انہوں نے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا موقع تھا، پہلا ایسا موقع تھا کہ انہوں نے سابقہ پہلی تمام روایات کو ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ وہ تو جانی دشمن کو بھی جو حرم کا مہمان بنتا تھا اس کی نہ صرف اس کو آنے سے روکتے نہیں تھے بلکہ اس کی خدمت کرتے تھے۔
مگر تمام روایات کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، ان کا نہیں، آپ کو اب ہم نے نہیں آنے دینا۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1400 صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ اب مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو جو اس کا صدمہ ہوا اور جو ان کے غصے کی کیفیات تھیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اس وقت یہ عین ممکن تھا کہ مسلمان یا صحابہ کرام کوئی کارروائی کرتے اور ان مشرک قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے، جن کے راستے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں سے گزرتے تھے، جن علاقوں کے اوپر مسلمان اس وقت قابض ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اگینسٹ میں جیسے انہوں نے انہیں روکا تھا، یہ ان کفار یا مشرکین کو حرم میں آنے سے روک دیتے جن کے راستے ان علاقوں سے تھے، جن علاقوں کے اوپر اس وقت تک مسلمان قابض ہو چکے ہوئے تھے، جو مسلمانوں کے انڈر تھے علاقے جو ان سے، تو وہ روک دیتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کفار مکہ کا اتنا شدید جرم بھی اللہ پاک نے یہ چیز بتائی کہ اتنا بڑا جرم کہ انہوں نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، روک دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اتنا بڑا جرم بھی جون سا ہے، اتنا شدید جرم بھی تمہیں کسی ان کے ساتھ زیادتی پر آمادہ نہ کرے۔ تم کسی کی زیادتی کا یا ان کی ناجائز حرکت کا جواب ان کی الفاظ میں یا ان کے طریقے پر نہ دو۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کسی کے پر ظلم یا زیادتی کرو، یہ تمہاری شان، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی وہ تعلیم ہے جس میں نہ تو کوئی ریاکاری ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی تصنع ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے۔ یہ قرآن کی وہ تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو قرآن اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کن اصولوں کے اوپر کر رہا ہے؟ حالانکہ اگر مسلمان چاہتے اس وقت جنگ کر سکتے تھے، وہ چاہتے جو علاقے ان کے زیر اثر تھے ان رستوں کے اوپر سے جو مشرکین آتے تھے حرم کی طرف، ان کے راستے بند کر سکتے تھے کہ تم نے تو ہمیں حدیبیہ کے اوپر آ کر روک دیا اور 1400 مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم تمہیں ان راستوں سے نہیں گزرنے دیں گے جو راستے ہم سے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے تمہیں حرم میں آنے سے روکا نا، تم نہ روکو، تم زیادتی نہ کرو، تم حد سے نہ بڑھو، رک جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر وہ نیک کام، نیکی کیا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا، اور تقوی سے مراد ہر اس کام سے بچو جس کو شریعت نے کرنے سے روکا ہے۔ نیکی ہر وہ کام جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقوی ہر وہ کام جس کو شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے، رک جاؤ۔ اور فرمایا گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ سے مراد ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ظلم کی تعریف میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جو چیز کسی دوسرے کی ملک میں ہو اس میں تصرف کرنا، مثلا کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، یا کوئی اور بے شمار مثالیں اس کی میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔
اپنے وعدوں کو پورا کرو، خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت ادا کرو، کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کو وقت کے پر واپس کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، کسی کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ بے انصافی اور زیادتی نہ کرے، جرم اور گناہ میں کسی کی مدد نہ کرے، مثلا کسی کو شراب کا پرمٹ نہ لے کر دلوائے، بھلے یہ کام تم نے نہیں کرنا مگر کسی دوسرے کے لیے کہیں سفارش بھی کرو گے کہ اس کو شراب کا پرمٹ مل جائے تو اسی گناہ کے اندر تم بھی اتنے ہی شامل ہو۔ اس طرح کی انشورنس، لائف انشورنس اور جوئے خانے اور بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔